الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: ومن يعص الله ورسوله فقد زل ضلالا مبينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے کریں، اور جن کاموں سے روکا ہے اس سے رک جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی بات مانی وہ کامیاب ہو گئے، بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی. اور دوسری جگہ فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ بڑی دور کی گمراہی میں پڑ گئے. پتہ یہ چلا کہ اگر انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملتی ہے. اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں میں ناکام. اگر انسان اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کا پھل آخرت میں کیا ملے گا اس کو قرآن نے بیان کیا ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رکھے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتا ہے، اپنی مرضی سے چلتا ہے، شریعت کے احکام کی پرواہ نہیں کرتا، شریعت نے جو حدود متعین کیے ہیں اس کو کراس کر دیتا ہے، تو اس کا انجام بھی آخرت کے اعتبار سے کیا ہوگا قرآن نے بیان کیا ہے. اور وہ
انجام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل کر دے گا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے کچھ نقصانات وہ ہوتے ہیں جو انفرادی ہوتے ہیں، انڈیویجول ہوتے ہیں، اس کو ذاتی طور پر اس کا نقصان ہوتا ہے، اور ایک اس کا جو گناہ کا جو نتیجہ ہے وہ اجتماعی ہوتا ہے۔ انسان جب گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو اس کو کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں انفرادی طور پر، اس کو آج ہم بیان میں سنیں گے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، احکام شرعیہ کی پابندی نہیں کرتا، فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، حرام کاموں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، تو سب سے پہلا اس کا جو وبال ہوتا ہے، اس گناہ کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ لگ جاتا ہے، دل کے اندر تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اسی مضمون کو ایک حدیث پاک میں یوں بیان کیا گیا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگ لیتا ہے، رو دھو لیتا ہے، تو وہ دھبا ختم ہو جاتا ہے، اس کی نورانیت واپس آ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کی، رجوع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں رویا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، دھیرے دھیرے گناہ کرتے کرتے اس کا دل جو ہے پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت یہ ہے کہ اس پر اب کسی بھی اچھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کوئی اچھی سے اچھی بات کہی جائے، دین کی بات کہی جائے، اس کے فائدے کی بات کہی جائے، وہ اس کے سمجھ میں نہیں آتی، اس کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہی نہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، کاٹ لگ گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ انسان جب نیکی کرتا ہے تو اس کے چہرے پر روشنی آتی ہے، اس کا چہرہ روشن نظر آتا ہے، اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات فرمائی کہ اس کی محبوبیت مخلوق کے دل میں پیدا ہوگی، وہ مخلوق کی نگاہ میں محبوب بن جاتا۔ اس کے برخلاف جو گناہ کرتا ہے تو اس کے چہرے پر تاریکی چھا جاتی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل زنگالود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو گناہ کا سب سے پہلا وبال جو ہے
وہ یہ ہے کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے دوسرا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو وہ مول لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ گر جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ایاک والمعصیہ فإن المعصیۃ یحل سخط اللہ، معصیت اور گناہ سے بچو، اس لیے کہ معصیت اور گناہ جو ہے وہ اللہ کی ناراضگی کو لے کر آتی ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو ظاہر بات ہے کہ اس کو جب اللہ جس سے ناراض ہو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ قرآن کا صاف اعلان وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ تو گناہ کا دوسرا انجام جو ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، اور جب اللہ کی نگاہ سے گر جائے تو پھر مخلوق کی نگاہ سے بدتر ہونے لگے۔ اس کے برخلاف جو شخص اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، فرائض کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، نوافل کا اہتمام کرتا ہے اور نوافل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اس کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں میں اعلان کر فرما دیتے ہیں کہ فلاں نیک بندہ اللہ کا محبوب ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ پھر وہ محبت مخلوق میں ڈال دی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والے جب آتے ہیں کہ ان کی آمد کی ہم خبر سنتے ہیں تو ہم ان کو ایک جھلک دیکھنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے ہم ترستے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کے دلوں میں ڈالی گئی محبت۔ تیسری چیز، جو انسان گناہ کرتا ہے، گنہگاروں والی زندگی گزارتا ہے، وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ انسان جب قیدی بنتا ہے تو جس کے قید میں ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو چلنا پڑتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو چلاتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے، جن کاموں کو وہ کرنے کا اس کے دل میں بات ڈالتا ہے اس کام کو وہ کرتا ہے۔ اور شیطان ظاہر بات ہے کہ اچھے کاموں کی حکم تو دے گا نہیں۔ ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو حکم دیتا ہے فحش کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کے ذکر سے غفلت برتتا ہے، یعنی اطاعت والی زندگی نہیں گزارتا، گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے غفلت، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ اس کا دوست ہے۔ اب جس کا دوست شیطان ہو تو پھر وہ اسے کہاں کہاں نہیں لے جائے گا۔
اس سے کیا کچھ وہ نہیں کروائے گا۔ تو انسان جب گناہ کرتا ہے، گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، تو اس کا تیسرا نقصان یہ ہے کہ وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، شیطان کے قید میں چلا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ شیطان کی مرضی والی زندگی گزارتا ہے۔ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں والی زندگی گزارتا ہے، تو وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ یہ چوتھا گناہوں کا انجام۔ اس کو کوئی چیز صحیح نہیں معلوم ہوتی۔ اچھی چیز اگر اس کو بیان کی جائے تو وہ اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ اپنی آنکھ سے وہ کسی صحیح چیز کو نہیں دیکھتا، اپنے کان سے وہ کسی صحیح چیز کو نہیں سنتا، وہ اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے بھی ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا، اور ان پر ٹھپا جو لگایا قرآن نے وہ کیا ہے؟ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں، گنہگار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو چوتھا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کو اپنے نفع نقصان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور پانچواں نقصان گناہوں کی زندگی گزارنے والے کو جو بھگتنا ہوتا ہے کہ انسان حقیقی سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کی زندگی گناہوں والی ہوتی ہے تو پرسکون زندگی سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، میری اطاعت سے منہ پھیرے گا، گناہوں والی زندگی گزارے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں، ضیقہ معیشتاً ضنکا، ہم اس کی زندگی کو، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت میں ہم اس کو اندھا اٹھائیں، وہ کہے گا اے میرے رب میں تو اچھا خاصا دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب ہماری آیتیں، جب ہمارے احکام، جب ہماری باتیں تمہارے سامنے آتی تھیں تو تم اس سے اس طرح اپنی آنکھوں کو پھیر لیتے تھے کہ تم نے دیکھا ہی نہیں، گزشتہ کل تم اندھے تھے، ان آیتوں سے آج ہم نے تم کو اندھا بنا۔ انسان کا حقیقی سکون جو ہے وہ گناہ والی زندگی گزارنے سے ختم ہو جاتا۔ چھٹا نقصان جو گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، گناہوں والی زندگی گزارنے والے کو بھگتنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی دی ہوئی نعمتوں سے محروم کر دیتا۔ اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں گھر دیا، جنت میں رہائش تھی، البتہ یہ کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت ہونا، اس درخت کو استعمال مت کرنا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، لیکن شیطان نے دونوں میاں بیوی کو پھسلا دیا۔ آگے ہے فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جو نعمتیں ان کو حاصل تھی ان ساری نعمتوں سے دونوں کو نکال۔
تو جب انسان گناہوں والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتے، ان نعمتوں سے جو اس کو رب تعالیٰ نے دے رکھی۔ نیز ایک نقصان گناہوں کا یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی سے برکت ختم ہو جاتی، اس کی عمر سے، اس کی روزی سے، اس کے گھر سے، اس کی بیوی اور اس کی اولاد سے برکت ختم ہو جاتی۔ ان سارے گناہوں، یہ ساری وہ باتیں ہیں جب انسان زندگی گناہوں والی گزارتا ہے تو یہ سارے وہ عذابات ہیں، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسان کو دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں والی زندگی چھوڑ کر اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاریں، اور ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔